ہماری کم علمی یہ ہے، 3 لفظ ہیں اور تینوں کا ترجمہ ایک ہوتا ہے، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا دوستو؟ یقین مانیے کہ میرا تھکن سے برا حال ہے، طبیعت بھی بحال نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ ہے تو پھر میری نیت میں کوئی تھکن نہیں۔ جب مولویوں سے پوچھا جائے مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ چنا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر تینوں لفظوں کا مقصد ایک ہے تو خلاق عقل نے 3 الگ لفظ خلق کیوں کیے؟ اور آؤ بچہ بچہ صحیفہ دل پہ لکھ لے، اپنی طرف سے نہیں، جو میں کہوں حق ہے تمہارا دیوار پہ دے مارو، قرآن کے میزان میں تول کر مجھے بتانا ہے کہ مصطفیٰ اور ہے، مجتبیٰ اور ہے، مرتضیٰ اور ہے۔ مصطفیٰ بہت سے ہو سکتے ہیں، جی، مجتبیٰ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ارشد مجھے نہیں خبر کہ ان میں کس کو مرض ہے علی کو سوچنے کی۔ مبدت بتاتا ہے کہ تم سارے ماننے والے ہو، سوچنے والے نہیں ہو۔ کیا کہا میں نے؟ مصطفیٰ بہت سے ہوتے ہیں، مجتبیٰ کوئی کوئی، اور سر اٹھاؤ جس نے اپنی ماں کے دودھ کی تاثیر سے نمک حرامی نہیں کی۔ پھر دہراتا ہوں تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے، مصطفیٰ فرش پہ بھی مل جاتے ہیں، آسمانوں پہ بھی مل جاتے ہیں، مجتبیٰ گنے چنے، اور فرش سے لے کر عرش تک کا عالم رنگ و بو میں مرتضیٰ صرف ایک ہوتا ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ قرآن طبیعت میں جلد بازی ہو تو ممبر پہ منگا لو، ورنہ دیکھ لینا، تسلی کر لینا۔ سورہ اعراف ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی مصطفیٰ بناتا ہے اور لوگوں میں سے بھی مصطفیٰ بناتا ہے۔ میرے دعوے کی دلیل مل گئی نا کہ مصطفیٰ بہت ہوتے ہیں۔ یصطفی من الملائکہ، ملائکہ میں بھی مصطفیٰ، اور اولاد آدم میں بھی مصطفیٰ، یعنی یہ عہدہ عام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارے ذہن کی رسائی یہی ہے کہ جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی، تم نے اسے بھی صرف مصطفیٰ سمجھا۔ حالانکہ وہ مصطفی سے کہیں آگے ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ مصطفیٰ بھی ہے، اچھا چلو یہ تو سنتے ہی رہتے ہو، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اور تیرے نبی کا نام زمین پر محمد ہے، آسمانوں پہ احمد، یعنی زمین والے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، آسمان والے مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں بھی مصطفیٰ، فرشتوں میں بھی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ مصطفیٰ، اور میں نے کیا کہا تھا کہ مجتبیٰ جیتے رہو، کوئی کوئی۔ پڑھنا سورہ نساء کو، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو رسولوں میں سے مجتبی کر لے۔
یعنی مصطفیٰ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجتبی نبی تو کیا، نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 اور یجتبی من رسل ہی، لیکن مجتبی ہر رسول بھی نہیں۔ سوچنا تمہارا کام نہیں، صرف سننا، سوچنے کے لیے ہم جو موجود ہیں۔ ہاں، سنتے رہو اور مانتے جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ اور جو سمجھ نہ آئے وہ 14 کی طرف لوٹا دو، انکار وہاں بھی نہ کرنا۔ ہاں، کیونکہ انکار کفر اور شک کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ اہل بیت میں ایک شک کرتا ہے اور شک کرنے والے میں 2 شک ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کی نجات میں شک ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو۔ کیا نتیجہ نکلا اب تک؟ مصطفیٰ فرشتے بھی، شاباش، انسان بھی، اور مجتبی ہر رسول بھی نہیں۔ جاگنا سیالکوٹ والو، کون سا رسول مصطفیٰ بنتا ہے؟ زار اٹھانا۔ میں کسی حجرے کی اوٹ سے نہیں بول رہا، میدان میں بول رہا ہوں، منبر سے بول رہا ہوں، سپیکر پہ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ ابراہیم معصوم تھے، نبی تھے، رسول تھے، پھر خلیل بنے، لیکن جو ہی امامت ملی قرآن کی آیت بول اٹھی، ثم اجتباہ ربہ، آج ابراہیم کے رب نے اسے مجتبی کر دیا۔ نہیں، تمہاری توجہ اور داد میں کوئی کلام نہیں، کوئی شکایت نہیں اس سے، لیکن یہ نعرہ اس بندے سے پیچھے جا ہی نہیں رہا۔ نعرہ ہمیشہ با جماعت لگایا کرو، اور اس دنیا میں تو تمہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنا قیمتی ورد ہے۔ ہاں، ابراہیم کب مجتبی ہوئے؟ جب امامت ملی، تو فیصلہ ہو نہیں گیا کہ مجتبی سردار صاحب ہر بندہ نہیں ہوتا، جب امامت مل جائے پھر مجتبی بنتے ہیں۔ سر اٹھاؤ۔ یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے بھی ابراہیم مجتبی ہوئے، سمٹ گیا عہدہ، اور باقی کیا ہے؟ مرتضی۔ سر اٹھانا۔ سورہ جن، کون سا سورہ؟ جنات سے ڈرتے تو نہیں ہو؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، صرف اس پر ظاہر کرتا ہے جو رسول میں سے مرتضی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ پیچھے والے دوست ٹھیک بیٹھے ہو؟ جیتے رہو۔ مصطفیٰ بہت سے، مجتبی کوئی کوئی، اور اب آیت نے فیصلہ کر دیا نا، جو رسول میں سے مرتضی ہے، یعنی ایک۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی مصطفیٰ، نبی بھی مصطفیٰ، نبی تو کیا ہر رسول مجتبی نہیں، اور مرتضی تو ہر امام بھی نہیں۔ بھئی یہ مصطفیٰ جا کے پوچھ لینا، لغت کی کتابیں دیکھنا، چونکہ لغت تو لغت ہی ہوتا ہے، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، نہ غالی نہ مکسر۔ ہاں، لغت میں پڑھ لینا کہ مصطفیٰ کا مادہ ہے صفا،
मुज्तबा का मादा है जबा और मुर्तजा का मादा है रिजा। समझ में आई बात या नहीं? जिसमें इस्तफाई हो वो ही मुस्तफा होता है, और जो इंतखाब हो वो मुज्तबा होता है, और जिसके पास रिजाए हों वो मुर्तजा होता है। नाना, मैंने अली के नाम पे समझौता करना बचपन में नहीं सीखा था, आज इस उम्र में करूंगा। चैलेंज है मेरा, शिमाल से जनूब, शर्क से गर्ब, जर्रे से अर्श तक आलम रंगभू में अली के सिवा कोई ताजर मर्जात किरदगार दिखा है? समझ में आई बात या नहीं? कोई दिखा जो अल्लाह की मर्जियों का खरीदार हो, और अगर नहीं दिखा सकते तो फिर इंसान का बच्चा बन। अल्लाह की मर्जी का मालिक है अली। घबरा तो नहीं के दोस्त? अब देखें जी, कोई बंदा मुझे कहता है जी काले मजलिस पढ़ दो, मैं कहता मैं नहीं पढ़ता। जी क्यों नहीं पढ़ते? मेरी मर्जी। समझ में आ रही है बात या नहीं? चले तो नहीं गए हो? और अगर अरशद मुझसे कहे गजनफर अपनी मर्जी बेचोगे, मैं भी किसी तरंग में था, मैंने कहा ठीक है बेचता हूं। चलो जी 5 करोड़ तेरा, आज के बाद तेरी मर्जी मेरी। अब जब मर्जी बिक गई, मैंने कहा ना मैं नहीं पढ़ता, तो अरशद बोला पढ़ोगे कैसे नहीं? तेरी मर्जी तो तेरी रही नहीं, अब मेरी मर्जी। सर उठा, सर उठा। सौदे से पहले अल्लाह कहता था इसे रिज़्क दूं न दूं, मेरी मर्जी। इसे नजात दूं न दूं, मेरी मर्जी। इसे बेटा दूं न दूं, मेरी मर्जी। अब सौदा हो चुका है, अली कहता है अब तेरी नहीं मेरी मर्जी। जान अली की नहीं, जिंदगी अली की नहीं, अली का अपनी जात पे कोई इख्तियार नहीं। अब तो खुश हो, यहां अली पे इख्तियार है। अली अपना सर नहीं खुजा सकता जब तक वो ना चाहे। जी, क्योंकि भाई जान बिक चुकी है अली की। ये सरदार साहब बिकी हुई जान के नतीजे है ना। कभी ओहद में लड़ा रहा है, कभी बद्र में, कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी हुनैन में, कभी इंसानों से, कभी जिन्नों से। अली ये भी नहीं बोल सकता कि इंसानों से तो लड़ाया था, आज जिन्नों से क्यों लड़ूं? भाई जान बिक जो चुकी है। इसी तरह मर्जी भी बिक चुकी है। जी जी, और इस मर्जी का पता चलेगा तुझे मर के मैदान कयामत में। कह दूं, एक तरफ हुजूम जाएगा, नहीं मुझे अरशद पता नहीं कि किसके कलेजे पे दराड़ आ जाएगी और किसके चेहरे पे बहार आएगी, लेकिन झूठ बोलूं तो मुझे बतूल की बद्दुआ लगे। इससे बड़ी कसम मिंबर पे कोई नहीं खा सकता। और जो इस कसम पे शक करे उस हरामी के नुत्फे में शक है। हुजूम लोगों का क़यामत के दिन आएगा जिनके पल्ले अमल नहीं होंगे। अली कहेगा जाओ जन्नत। और इधर से कुछ लोग आएंगे अमाल का अंबार लगाए। धड़कने फिर अब तो नहीं हुई, ज़र्फ छलका तो नहीं। गुनाहगारों से कहेगा जाओ जन्नत, इधर अमाल का अंबार लगा के आएगा। फरिश्तों से कहेगा फेंको जन्नत में। वो चिल्ला के कहेंगे हम अमल के बावजूद जहन्नमी, ये गुनाहों के बावजूद जन्नती। अली कहेगा मेरी मर्जी। मैं राजी हूं तुमसे, मेरा अल्लाह राजी हो, मौला राजी हो।
یہ ہوتا ہے مرتضی. مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں. یعنی مصطفیٰ غیب جانتا ہے. پیغام تو میں نے تقریباً دے دیا، اب اگر تھک گئے ہو تو میں جاؤں. صرف اتنے لوگ نہیں تھکے نا جنہوں نے کہا نہیں نہیں. مصطفیٰ غیب دان ہوتا ہے اور مجتبیٰ کیا ہوتا ہے؟ ما کان اللہ، میں نے پہلے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. فرمایا میں کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. مطلع سمجھتے ہو؟ یہ دیوار ہے، میں نے سیڑھی لگائی، سیڑھی پہ چڑھ کے میں نے دیوار کی دوسری طرف جھانکا، میں مطلع ہوا صحن پر. یعنی کسی صحن میں جھانکنا مطلع ہونا ہوتا ہے. جو غیب جانے وہ مصطفیٰ، جو غیب میں جھانکے اللہ. نہیں اب میں اسے تو شاید آسان کر ہی نہ سکوں، کوشش تو میں یہ کر رہا ہوں کہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے. دھڑکنیں پہ ربط ہو رہی ہوں کسی کی تو اور بات ہے. اور مرتضی فلا یظہر علی غیبہ، اللہ فرماتا ہے مرتضی وہ ہے جس کو میں اپنا غیب. نہیں کھولو وہ دریچہ ذہن کا، میں لفظ بھیجنے لگا ہوں، سنبھالو خانہ ادراک میں. سیالکوٹ والوں ابھی پتہ نہیں چلا، جو غیب جانے وہ مصطفیٰ، جو غیب میں جھانکے وہ مجتبیٰ، جو اللہ کے غیب میں رہے وہ مرتضی. اچھا دیکھو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی پہلی مجلس میں تم میں نہیں پڑھ رہا. جب تھکنے لگنا مجھے اشارہ کر دینا، میں فوراً سمیٹ لوں گا. کروں گا کہ ایک آدھ جملہ اس پہ بھی بول دوں. شاہ رخ خانہ مصطفیٰ کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں گھبراؤ نہیں، بولنے پہ قطعاً پابندی نہیں ہے. مصطفیٰ بہت سے ہوتے ہیں لیکن عوام میں نہیں ہوتے. یا ملائکہ میں، ہاں کہیں مصطفیٰ کو بھی ایسے عام کر کے بیچنا شروع کر دو. لیکن یہ ہے کہ مصطفیٰ ہوتے بہت سے ہیں. اب دیکھو موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي. اے موسیٰ میں نے تجھے مصطفیٰ کیا. کیوں؟ اپنی رسالت کی وجہ سے اور اپنے کلام کی وجہ سے. چونکہ اللہ بولا ہے نا، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کی ہے. ایسے سامنے بیٹھ کر میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا، جہاں میں ذرا بھولنے لگوں میری مدد کر دینا. آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ نے بات کی موسیٰ سے. کیسے کرتا تھا؟ شاد باش ہم تو سارے پڑھے لکھے ہو، ایسے ہی گھبرا رہے ہو خواہ مخواہ. یعنی یا درخت سے آواز آتی تھی، یا پتھر سے، یا آگ سے، یا جھاڑی سے. تو معلوم یہ ہوا سردار عاشق حسین خان جو اللہ کے ساتھ وسیلے کے ذریعے بولے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ انشاءاللہ جو ذریعے کے ذریعے بولے وہ مصطفیٰ. اور میں نے پہلے تمہیں بتایا کہ احمد نام ہے آسمانوں پر، اور یہ تو تم خود کہتے ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. تو جب آسمانوں پہ گیا تیرا رسول، وہی تو وہاں بھی ہوئی.
हाय मेरे ख्याल थक गए हो ना। बेटे थके हुए नारे न लगाओ, क्योंकि अगर दो जुमले पढ़ने का मूड है मेरा तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने टूटा फूटा नारा लगाने से बात नहीं आना। मैंने तुम्हें नारा माफ किया, बस सुनते रहो, मेरी तरफ देखो। गया था ना आसमानों पे तो मंज़िले काबा कौसैन पे वही हुई थी। कुरान कह रहा है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा कि काबा कौसैन पर मैंने वही की अपने बंदे को जो भी की। दूसरे लोग समय अल्लाह ये कह रहा है मैंने जो भी की, तुम क्या लगते हो भाई। अब काबा कौसैन पे वही जिब्रील लाया है। और बाबा जिब्रील तो सिदरा पे खड़ा कांप रहा है कि पोर बराबर पोर भर आगे बढ़ूं तो जल के मर जाऊं। तो रसूल तो वहां बैठा है जहां जिब्रील की सोच नहीं पहुंच सकती। तो यहां वही हो रही है, यहां वही हो रही है हलाल ज़ादो। तो फिर मानना पड़ेगा ना कि फरिश्ते का मोहताज नहीं है रसूल। अभी फैसला नहीं किया तुमने, जो वसीले से कलाम करे वो मुस्तफा, जो बगैर वसीले के कलाम करे वो मुजतबा। और अब मुझे पता नहीं यहां कितने हलाली हैं और कितने उधर से आए। जो वसीले से बोले मुस्तफा, जो बगैर जरिए के बोले वो मुजतबा, जो अल्लाह की नुमाइंदगी में बोले वो मुर्तजा। अच्छा देखो भाई, मैं हूं जरा उल्टी खोपड़ी का बंदा। ये अजीज ने अभी नारा लगाया कि अली इसमें इलाही है। ये नारा ठीक लगाया इसने? बोलो बरामदे वालों, इस बरामदे वालों जो खड़े हुए हो तुम बताओ ठीक है। अच्छा फिर मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, इस्म का माना क्या है? अच्छा नाम, अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन इतनी बुरी तरह फंस गए हो ना कि अब तुम्हें तकदीर भी मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकती। तुमने मान लिया। अच्छा ना मैं फिर एक दफा तसल्ली करता हूं, जो अली को अल्लाह का इस्म मानता है जरा हाथ खड़ा करे। सब ने हाथ खड़े नहीं किए, मैं देख रहा हूं। जीते रहो जीते रहो, कमल कम अपने मौला के ज़हूर तक जिंदा रहो। तुम सब मान रहे हो कि अली अल्लाह का इस्म है? और इस्म का तर्जुमा तुमने बताया है नाम, यानी अली है अल्लाह का नाम। जा बाजारी मुल्ला से हरामी से लिखवा के ले आओ, मैं नमाज में अल्लाह का नाम ले सकता हूं या नहीं?